بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ اور قانون مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی ہے، اسی کے تم فرمانبردار بنو، اور اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 34 اور 35۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس دنیا میں مذہب پائے جاتے ہیں ابتدائی طور پر اللہ کی طرف سے، ان میں قربانی جس طرح دیگر عبادات تھیں، قربانی کا بھی ان پر ادا کرنا فرض ضروری تھا۔ بعد میں اس قربانی کی شکلیں ان لوگوں نے بدل ڈالی، بجائے اللہ کے نام پر قربانی دینے کے وہ بتوں کے نام پر بھی دینے لگے، بلکہ قرآن پاک نے جو سب سے پہلی قربانی کا ذکر کیا ہے وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی ہے، حابیل اور قابیل کی۔ تو انہوں نے اپنی قربانی، حابیل نیک آدمی تھا، قابیل جو تھا وہ ظالم تھا، تھے دونوں بھائی آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ اب انہوں نے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے قربانی کا جانور لگا۔ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، اور اس زمانے میں قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ جو جانور ذبح کرتا تھا کھلے میدان میں، اس کو اللہ جس کو قبول کرتا تھا آسمانوں کی طرف سے آگ آتی تھی اور آگ اس قربانی کو کھا جاتی تھی، اور دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ اس کی قربانی قبول ہوگی۔ اور جس کا جانور ذبح کرنے کے بعد پڑا رہے اور اس کو آسمانوں سے آگ آ کر نہ کھائے اور جانور وغیرہ کھا لیں، کوے چیلیں کھا جائیں، تو سمجھا جاتا تھا اس کی قربانی قبول نہیں۔ تو اس طرح سے قربانی تو شروع سے ہی چلی آ رہی ہے، آج بھی دوسری قوموں کے اندر بھی اس کا وجود کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہر شریعت کے اندر اس کا طریقہ مختلف اور
اس کے شرائط مختلف ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو یہ کہہ کے واجب یا سنت قرار دیا، جب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے جواباً جو فرمایا تھا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا بھی ذکر قرآن نے کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، تو اس ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو قربانی کی تھی اس کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے سے اس قربانی کی سنت کو زبردست جو ہے شہرت عطا کی۔ قربانی کے لاکھوں جانور، کروڑوں جانور عید کے دن قربان کر دیا، خون بہا دیا۔ قربانی جو ہے یہ قرب سے نکلا ہے۔ قرب کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ قربانی کے ذریعے سے، اس نیک عمل کے ذریعے سے انسان اپنے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر نیکی کا عمل کیا اس لیے چاہتا ہے کہ اللہ کا، کہ آدمی منظور نظر بن جائے، اس کا محبوب بن جائے، خدا اسے پسند کر لے، اللہ اس سے محبت کرنے لگے۔ تو نیک اعمال جتنے بھی بندہ کرتا ہے اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو نیک اعمال میں سے ایک یہ بھی قربانی کا عمل ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قربانی کا ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ کا نام لے کر ان جانوروں پر ذبح کرو، قربانی پیش کرو، اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ جھکنے کا مطلب ایک تو یہ جیسے ہم رکوع اور سجود نماز میں کرتے ہیں، اور ایک جھکنا وہ ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جھکے، دل سے جھک جاتا، دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے اپنا ساری خواہشات، اپنی ساری تمنائیں اور آرزویں قربان کر کے، ذبح کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے آدمی اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میرے معاملات ہیں، میری سوچیں ہیں، میں ان سب کو دفع کرتا ہوں، ترک کرتا ہوں تیری رضا کے لیے۔ بس میں تیرے سامنے جو تیرا حکم ہو میں اسے مانوں گا، اور کسی کے حکم کو نہیں مانوں گا۔ اس کو جھکنا کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں کہ آدمی اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جائے، برادریوں کے رسم و رواج چھوڑ کر اللہ کے احکام کا فرمانبردار بن جائے، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ لیکن جو آدمی اپنی قومی رسموں کو، اپنی برادری کی رسموں کو، اپنے کلچر کو اپنائے اللہ کے حکموں کے مقابلے میں، اس کو مسلم نہیں کہتے، وہ تو نافرمان ہے۔ مسلم کا معنی ہے فرمانبردار، اللہ کا فرمانبردار۔ تو فرمانبردار، اوبیڈینٹ، جھک جانے والا فرمانبردار وہ ہے جو اس کے حکموں کو مانے گا۔ پھر اللہ فرماتا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ان جھک جانے والوں کو اے نبی خوشخبری دیجئے،
اب ان جھک جانے والوں کا اللہ آگے اوصاف بیان کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ جھکنے والے کون ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آ جائے، خداوند عالم کا ذکر آ جائے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، خدا کے نام پر ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، وہ اس سے لرزتے ہیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی پاورفل اتھارٹی جو ہے وہ خدا بن گیا، اس سے ڈرتے ہیں، اس سے جھکتے ہیں، اس سے دل ان کے لرزتے اور کانپتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، دوسری ان جھک جانے والوں کی خوبی یہ ہے کہ جو بھی ان پر مصیبت، مشکل، پریشانی آتی ہے تو صبر سے کام لیتے ہیں، بے صبرے نہیں ہوتے، جزا فضا سے کام نہیں لیتے، گھبراتے نہیں ہیں، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کے گلے نہیں پڑتے ہیں، بلکہ انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ۔ یہ ہیں وہ خدا کے سامنے جھکنے۔ تیسری خوبی اللہ کے سامنے جھکنے والوں کی، والمقیم الصلاۃ، نماز بھی قائم ہے۔ 5 وقت کی جو نماز اللہ نے فرض کی ہے، 5 وقت نماز ادا کر کے اپنی فرمانبرداری کا زندہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے، میرا کام تیرا کہنا ماننا، میں تیرا کہنا مان رہا ہوں۔ اور اگلی خوبی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان فرمانبرداروں کی یہ بھی خوبی ہے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، جمع نہیں کرتے رہتے، لوٹ کھسوٹ نہیں مارتے، ناجائز لوگوں سے نہیں کھینچتے، لوگوں کے مال پر ڈاکے نہیں ڈالتے، بے ایمانی اور جھوٹ اور فریب سے کام نہیں لیتے، بلکہ جو کچھ اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی ان میں سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، کھینچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ کھینچنے کی کوشش اور سبق جو ہے دنیا کو یہودیوں نے یا برہمنوں نے سکھایا۔ یہودی پیسے کا بچہ ہوتا ہے، وہ پینی پینی کے پیچھے مرتا ہے، لالچی اور حریص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہندو برہمن جو ہے ایک ایک پائی کے پیچھے مرتا ہے۔ تو جو لوگ پیسہ اکٹھا کر کر کے دولت پر سانپ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب کے پیسے میرے قبضے میں آ جائیں، یہ تمنا اور خواہش کرنے والا شخص جو ہے وہ مسلم نہیں ہے، اللہ کا فرمانبردار ہے۔ فرمانبردار کی تو تعریف یہ کی گئی کئی جگہ پر قرآن میں، مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس خرچ کرنے میں سے ایک طریقہ سال کے بعد یہ قربانی کا بھی ہے کہ چلو جانور کی قربانی یہی پیش کرو، اور قربانی کا دن جو عید کا ہے اس سے پہلے عرفہ کا دن آتا ہے، عید الاضحیٰ سے پہلے۔ عرفہ کے دن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رؤی الشیطان یوما هو فیہ اصغر ولا اضحر ولا احقر ولا اغیظ منہ یوم عرفہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ عرفے کے دن
جتنا شیطان اپنے آپ کو ذلیل حقیر غصے میں سمجھتا ہے اتنا وہ کسی سال کے اور دن میں نہیں سمجھتا۔ وَمَا ذَاكَ إِلَّا يُرَى مِن تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، یہ اس کی کیفیت اتنی زیادہ غضبناک، اتنا اپنے آپ کو ذلیل و حقیر جو سمجھتا ہے، اس کی وجہ کہ عرفہ کے دن خداوند عالم اپنی رحمتوں کی بے انتہا بارش عرفات کے میدان میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان پہ بارش کرتا ہے رحمت۔ وَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ، بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس دن معاف کر رہا ہے۔ شیطان کو دیکھ کے پھر بڑا غصہ آتا کہ میرا تو پروگرام یہ تھا کہ میں نے ان کو گناہ کروا کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا، اور آج یہ اپنے خدا سے توبہ استغفار کر کے اس قدر بخشے گئے ہیں، میں نے کیسے جہنم میں لے کے جاؤں؟ پریشان ہے۔ آپ فرماتے ہیں پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں آتا اس کی پریشانی کا اتنا بڑا جتنا عرفہ کا دن شیطان کے لیے مشکل ہے۔ اللہ ما رؤی یوم بدر، یا حضور فرماتے ایک دن اور اس پر بڑا مشکل آیا تھا جس دن اس کو سخت پریشانی ہوئی تھی، اور وہ جنگ بدر کا دن، جس دن خداوند عالم نے صرف 313 مسلمانوں کو 1000 کے مقابلے میں فتح نصیب کی تھی۔ 313 بیچارے بے ہتھیار تھے، پھٹے پرانے کپڑوں میں تھے، ہاتھوں میں کسی کے لاٹھی ہے، کسی کے ہاتھ میں کند تلوار ہے، سواریاں کوئی نہیں تھی، مقابلے پہ لاؤ لشکر ہر طرح کا ہتھیار ان کے پاس تھا۔ 1000 بڑے غرور سے آئے، ابو جہل جیسے لوگ، اور وہ آئے تھے اس لیے کہ آج ان مسلمانوں کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا تو ان 313 جو بنیاد بنے ہیں اسلام کے دنیا میں غالب آنے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان فتح سے ہمکنار کیا کہ بدر کے اندر وہ 313 صحابہ، ان کا مرتبہ اتنا ہوا بلند ہوا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان سے کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی اور کوئی صحابی آ کے بتاتا یا رسول اللہ اس نے فلاں غلطی کی، فلاں گناہ کیا، تو آپ فرمایا کرتے تھے اور رہنے دو اس کو، یہ بدری صحابی ہے، یہ بدری صحابی۔ یہ مقام ان کو ملا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا رجسٹر مقرر کیے وظیفوں کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاپ پہ جو لسٹ بنائی وہ نبی علیہ السلام کے خاندان کی بنائی، اہل بیت جن کو کہتے ہیں، کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اول نمبر پہ قومی خزانے سے ڈیزرو کرنے والے جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے گھرانے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے نمبر پر بدری صحابیوں کو رکھا کہ ان کا مقام اہل بیت کے بعد سب سے بلند ہے۔ اس لیے یہ عرفہ کا دن جو حج کا دن ہوتا ہے، جس دن حج کا امام خطبہ پڑھتا اور پوری دنیا میں وہ ریلے بھی ہوتا ہے، ٹی وی پہ لوگ سنتے ہیں، اس دن کی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بڑے گناہگار بندوں کو دوزخ کی آگ سے آزادی کے پروانے دے رہا ہے۔
اور اس دن کی فضیلت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ۔ حضور فرماتے کہ عرفے کے دن کا جو روزہ ہے میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس روزے کا ثواب خداوند عالم یہ دے گا کہ گزرے ہوئے ایک سال کے اللہ گناہ معاف کر دے گا، آنے والے ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک ہی دن کے روزے، اتنی بڑی فضیلت عرفہ کے دن کے روزے۔ اور عرفہ کا دن اب چونکہ کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے فاسٹ ہیں، اب ہم اندھیرے میں نہیں رہتے۔ صدیوں پہلے تو نہیں پتا چلتا تھا نا کہ حج کس دن ہوا ہے اور عرفہ کا دن کون سا۔ آج تو ہم آنکھوں کے سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں حج ہو رہا ہوتا۔ اس لیے علماء جو ہیں اس زمانے کے محققین وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن عرفات کے میدان میں خداوند عالم اپنے گناہ گار بندوں کو بخش رہا ہوتا ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں ان پر روزہ فرض نہیں، لیکن وہاں جو نہیں ہے باقی دنیا میں ان پر اس دن کا روزہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور وہ وہی دن ہوگا جو عرفہ کا دن ہم ٹی وی پہ دیکھیں گے اور جانیں گے، اور وہ منڈے کا دن بنتا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی عرفہ کا دن منانے کی کوشش کرے گا تو یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جب معلومات نہیں ہوتی تھیں، اس زمانے میں ذرائع ابلاغ نہیں تھے، اس وقت تو مجبوری تھی کہ اپنے اپنے علاقوں میں چاند کے حساب سے لوگ کر لیتے۔ آج سامنے نظر آ رہا ہے کہ عرفہ کا دن وہاں کون سا منایا جا رہا ہے، اس کی مطابقت کے لیے پوری دنیا میں اسی دن روزہ رکھا جائے گا تو عرفہ کا دن کا روزہ ہوگا۔ اگلے دن کا رکھیں گے تو وہ عید کا روزہ بن جائے گا۔ عید کے دن کے روزے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عرفے سے اگلا دن سعودی عرب میں عید کا دن ہوگا۔ انشاءاللہ ہم بھی یہاں عید منائیں گے، اور عید 15 تاریخ کو ٹیوزڈے کو ہوگی، اور پہلی نماز 8 بجے، دوسری 9 بجے ہوگی انشاءاللہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا۔ ایک تو وہ خوش قسمت لوگ جو عرفات کے میدان میں دعائیں کر رہے ہوں گے، اور ہم جیسے بھی جو دور دراز پڑے ہیں عرفات کے میدان سے، اسی دن کی نسبت سے ہم یہاں جو دعا کریں گے خدا کو بہت پسند ہو۔ آپ نے فرمایا خیر ما قلت انا، اس عرفے کے دن کی دعا بہترین اس لیے ہے کہ میں نے بھی اسی دن دعا کی۔ نبی علیہ السلام فرمایا والنبیون من قبلی، مجھ سے پہلے اسی دن دعائیں نبی بھی کرتے رہے، اور وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ چھوٹا سا جملہ، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ خدا کے سوا اس کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ساری بادشاہی، ساری کائنات کی کنگڈم اسی کی ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کی گرفت میں ہے۔ ہماری نبضیں اس کے قبضے میں، ہماری ہارٹ بیٹنگ اس کے قبضے میں،
ہماری رگوں میں جو خون گردش کرتا ہے وہ اس کے قبضے میں، وہ چاہے تو یہ چلتے ہیں، نہ چاہے تو سب رک جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا من قال لا الہ 10 مرات کان کمن کان عاتق 4 من ولد اسماعیل علیہ السلام۔ لا الہ الا اللہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ حضور فرماتے جو خلوص دل سے اس کلمے کو 10 مرتبہ کہہ دے گا، اس کا ثواب یوں ہوگا جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے 4 غلام پکڑ کر خرید کر آزاد کیے۔ اسماعیل علیہ السلام یعنی حضور اسی نسل سے۔ آپ اس بات پہ فخر کیا کرتے ہیں کہ میں اسماعیل کی اولاد میں سے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کو خلوص دل سے محبت سے اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ 4 غلام یعنی غلام آزاد کرنا اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے، اس کا اجر بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے ہی غلام خرید کر آزاد کیے۔ اہل بیت کے لوگوں نے بڑے لوگ غلام خرید کر آزاد کیے۔ میں ان دنوں امام زین العابدین رحمہ اللہ کے حالات پڑھ رہا تھا، لکھا تھا کہ اپنی زندگی میں 1000 غلام خرید کے آزاد کیے۔ 1000، اور ان کو آزاد کرتے تھے زیادہ تر عید کے دن، اور عید کے دن جب ان کو آزاد کرتے تھے تو ان کے لیے 2 عید بن جاتی تھی، ایک جو عام عید، دوسرا آزادی کی۔ اس لیے اور ہمارا مذہب آزادی کا مذہب ہے، یہ غلامی کا مذہب نہیں۔ نہ یہ غلامی کو قبول کرتا ہے، نہ دوسروں کو غلام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی دیکھ لیں، ہم ذہناً کیسے غیروں کے غلام بن کے رہ گئے، اور اپنے ملک میں ہمارا حال کیا ہے؟ ہر طاقتور کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹے مقدمے اس پر قائم کرتا ہے، ان کو زبردستی بے گناہوں کو جیلوں میں بھجواتا ہے، آزادوں کو غلام کرتے ہیں۔ اور ہمارا مذہب یہ تھا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ اور پھر امام زین العابدین کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات، کیونکہ ان کی بات آ گئی۔ مدینہ شریف کے ایک آدمی نے خود بیان کیا، انا زین العابدین خارج من المسجد، مسجد نبوی سے باہر نکلے، میں ان کے پیچھے ہوا اور میں ان کو گالیاں دینے لگا، بدتمیزی کرنے لگا۔ کہتا مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یہ گندے جذبات میرے ذہن میں کہاں سے آ گئے۔ میری اس حرکت پر لوگ غصے سے میری طرف دوڑے ہیں کہ پکڑ کے اس کو مار ڈالیں، لیکن جب امام زین العابدین نے میری طرف دیکھا کہ لوگ تو اب اس کو نہیں چھوڑیں گے، دور سے آواز دیتے ہیں کفو عن الرجل، لوگوں اس آدمی کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ جب امام نے میری گھبراہٹ دیکھی، اقبل علی بوجہہ الطلق، مسکراتے ہوئے چہرے سے مجھے دیکھا، وجعل یؤمننی ویہدأ من روعی، جو میرے دل میں خوف ڈر مجھے پیدا ہو گیا تھا لوگوں کا، وہ دور کرنے لگا۔ ثم قال، پھر فرمایا، یہ جملہ حضرات اپنے ذہنوں میں، میں تو خود یہ جملہ پڑھ کے یقین مانیے کئی دن تک سوچتا رہا کہ میں کیا ہوں اور وہ امام کیا ہوں۔ فرمایا لقد سببتنا بما علمت،
तूने जो कुछ मेरे ऐब देखे होंगे उसके मुतालिक तूने मुझे गालियां दी और बुरा भला कहा। वमा सतर अनका मिन अमरिना कान आज़म व अकबर, लेकिन मेरे वो ऐब और मेरे वो गुनाह जो छुपे हुए हैं जिनको तू नहीं जानता, यकीन मानिए वो इससे भी कहीं बड़े हैं। तू वो जानता है कि मैं कितना गुनाहगार हूं, अंदाजा लगता। हमें को बुरा कहता, हम कई गुना उसको बुरा कहते हैं। ये वो इमाम नबी अलैहिस्सलाम के नस्ल का इमाम हुसैन का बेटा जिसका लक़ब ही ज़ैनुल आबिदीन पड़ी है, फरमाते हैं कि तूने जो मुझे बुरा कहा, जितना बुराइयां तूने देखी हैं उससे ज्यादा तो मेरी छुपी हुई। सुम्मा क़ाल ली अलका हाजतुन नुईनुका, फिर फरमाने लगे तुझे कोई जरूरत है तो मुझे बताए, मैं तेरी इमदाद कर सकूं। गालियां देने वालों को कहते फस्तहियत, बयान करने वाला कहता मुझे हया आ गई, भला माकुल शायद मैं कुछ कह न सका। फलम्मा रहा हयाई, जब देखा कि ये हया से अब बोल ही नहीं सकता है, अलका अलैया किसाअन कान अलैह, जो आपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी वही उतार के मेरी तरफ फेंक। व अमर अली बिअल्फ दिरहम, अपने साथियों को कहा जो उनके पैसे वगैरह खजाने का इंतजाम करने वाले थे कि इसको भी मेरी तरफ से 1000 दिरहम दे। अब आप अंदाजा लगा, एक तो ये रवैया कि गाली देने वाला बमुश्किल अपनी जान बचाता है, और जान बचाने वाला वो है जिसको गाली दी। और इतना ही नहीं बल्कि उसको फरमा रहे हैं कि कोई जरूरत है तो बताओ। फिर फरमा रहे हैं कि तुझे तो पता नहीं, मैं इससे भी ज्यादा कितने बड़े गुनाह मैं कर बैठा, तू तो उतना ही ये कह सका है ना जितना तू जानता है। ये जुमला और ये रवैया हजरत इमाम हुसैन का हजरात अपने ज़हन में, कोई गालियां भी निकालता है सामने या गैर हाजिर, उसको गाली का जवाब गाली से न दें, कोशिश करें इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नक्शे कदम पर। कोई गाली देता है, जितनी तौफीक है 100, 200, 500, 1000 डॉलर उसको उल्टा दे, तन के कपड़े उसको दे। फिर वो शख्स कहता फजअलतु अक़ूल कुल्लमा रअयतु बाद ज़ालिक, कहता फिर जब भी मैं इमाम को देखता था मेरी जुबान से बेसाख्ता निकला करता था, अन्नका मिन अबनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू यकीनन रसूलुल्लाह के बेटों में से, उनकी औलाद में से। ये नबी का ही रवैया था कि दुश्मन को भी हुस्ने से, गालियां और पत्थर मारने वालों से भी हुस्ने से। हमारे नबी और हमारे नबी की औलाद तो ये करती रही है, और हम किस कदर सख्त दिल पत्थर दिल हो गए, दिलों में नरमी बाकी नहीं रही है। खुदावंद आलम हमारे दिलों को नरमा दे, अपने रसूल और अपने रसूल की औलाद के नक्शे कदम। वाक़िअ